والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین کا لقب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی اپنی قوم میں الامین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور وفاداری کے سبب لوگ آپ کو محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے تھے اور پہچانتے تھے. آپ حق بات کے سوا کبھی کچھ نہیں کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کے دشمن تمام نے اس کا اعتراف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن النضر ابن الحارث ابن کلدہ ابن علقمہ ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصی شیطانی قریش تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ایذا پہنچایا کرتا تھا اور جو میدان بدر میں قتل کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا مشہور قول ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ایک کم سن نوجوان تھا، تم لوگ سب سے زیادہ ان سے خوش رہتے تھے، وہ تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور تم میں سب سے زیادہ امانت کی حفاظت کرنے والا تھا. اور اب جب کہ اس کے دونوں کمپیٹیوں میں بال سفید ہونے لگے ہیں اور تمہارے سامنے اس نے اپنا دعوی نبوت پیش کیا ہے، تو تم اسے جادوگر کہتے ہو. لا واللہ ما هو بساحر، اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں. اور تم اسے کاہن کہتے ہو. لا واللہ ما هو بکاہن، اللہ کی قسم کہ وہ کاہن نہیں. اور تم اسے شاعر کہتے ہو. لا واللہ ما هو بشاعر، وہ شاعر نہیں ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بھی سورۃ حاقہ میں آیت نمبر 41 اور 42 میں ذکر کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا قول نہیں. ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 43. یہ بات اس نے اس وقت کہی تھی جب اہل قریش آپ کے بارے میں اپنی ثواب دید کے مطابق ایک مناسب بات پر متفق ہونا چاہتے تھے تاکہ موسم حج میں قبائل عرب سے آپ کے بارے میں وہ بات کہہ سکے. یہ سیرہ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 اور 300. اور اسی طرح صحیح بخاری 7 اور صحیح مسلم 1773. اور جب شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کیا تم لوگ اس کے دعوے کے نبوت سے پہلے اسے جھوٹ سے متہم اور جھوٹ بولا کرتے تھے، تو اس نے کہا نہیں. تو ہرقل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. اور اسی طرح پھر مزید صحیح بخاری 4770 مطالعہ کرے. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کتاب الشفا میں مذکور ہے کہ ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے ہیں بلکہ اس بات کو جھٹلاتے ہیں جسے لے کر تم آئے ہو. والعیاذ باللہ. ہجرت کی رات جب کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو مکہ سے نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد نائب بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے بعد وہ بھی ہجرت کر جائیں۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا کہ اہل قریش نے جب حجر اسود کو اس کی پہلی جگہ پر رکھنے کے سلسلے میں اختلاف کیا اور پھر اس بات پر متفق ہوئے کہ بابی بنی شیبہ سے داخل ہونے والا پہلا آدمی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور یہ بابی بنی شیبہ، یہ جاہلیت میں اسے بابی عبد الشمس کہا جاتا تھا اور اب اسے باب السلام کہتے ہیں۔ اور اللہ کی مشیت سے وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو سب نے بیک آواز کہا ھذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو الامین ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہے۔ سیرہ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ اہل مکہ کا آپ کو امین کہہ کر پکارنے پر کلی اتفاق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے زندگی کے تمام امور میں سچائی اور امانت کے ساتھ مشہور ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری 2125 4838 عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے تورات میں مذکور آپ کی صفات کے بیان میں روایت کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اللہ تعالی نے کہا میں آپ کو ہر کریمانہ اخلاق سے نوازوں گا، سکون اور وقار کو اس کا لباس بناؤں گا، نیکی اور بلائی کو اس کا شعار بناؤں گا، تقوی کو اس کی ضمیر، حکمت کو اس کی گفتگو اور سچائی اور وفاداری کو اس کا مزاج بناؤں گا۔ معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے ہر فرد نے بچپن سے ہی آپ کو الصادق الامین کے نام سے پکارا، اور نبوت پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم امانت کا باریک گرا اٹھایا اس کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہر بات میں صادق اور دنیا والوں تک اس کے پہنچانے میں امین ہو۔ اور ہرقل نے ابو سفیان کی بات کا جواب دیتے ہوئے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا جب کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے بارے میں تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ تو خود اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچائی اور امانت کی گواہی دی ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44 سے 46 تک، اس میں رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اگر میرے نبی بعض باتیں گڑھ کر میری طرف منسوب کر دے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی اور نہ قرآن کریم اور سنت نبویہ کو اپنی طرف سے گڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، بلکہ یہ ساری چیزیں رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی، جیسے کہ سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا، اور اسی طرح غضب کی حالت میں بھی۔ اس کے مزید تفصیل کے لیے سنن ابو داود 3646۔ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنی دین سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔